ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاصد نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ لشکر کے سامنے جو شاعر، خطیب، مقرر اور قاری جو پراثر انداز خطابت سے مجاہدین کے جذبے اور حوصلے میں روح پھونک رہے تھے، وہ بڑی تیزی سے سامنے سے ہٹ گئے اور لشکر میں اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ وہ صرف شاعر اور خطیب ہی نہیں تھے، وہ لڑنے والے جنگجو مجاہدین بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا نعرہ بلند ہوا، مجاہدین نے برچیاں اور تلواریں ہاتھوں میں لے لیں۔ فارسیوں نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمانوں کا شور و غوغا سنائی دے رہا ہے اور نعرے پر پورے لشکر میں سکوت طاری ہو گیا ہے۔ اس ڈسپلن پر وہ حیران ہونے لگے۔ اس خاموشی کو کوئی مزور گھوڑا ہنہنا کر توڑتا تھا اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجاہدین تیسرے نعرے کے منتظر تھے۔ پھر تیسرا نعرہ بلند ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک گھوڑ سوار آگے بڑھا اور گھوڑے کو ایک چکر میں دوڑانے لگا۔ اس کا نام عمرو بن معدی کرب تھا، جس کا شمار عرب کے مشہور شاعروں میں ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تلوار نیام سے بھی نہیں نکالی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، عمرو بن معدی کرب نے فارسیوں سے للکار کر کہا، کیا فارسی کی کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا جنا ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرات رکھتا ہو؟ فارسیوں نے عربی سمجھنے اور بولنے والے آدمی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عربی للکار کا ترجمہ اپنے لشکر کو بلند آواز میں سنایا۔ فارسی فوج میں سے ایک آدمی جو قوی ہیکل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی، آگے بڑھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ فارسی سوار نے تاریخ میں نام نہیں ملتا، شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، اس کی زیرہ چمک رہی تھی اور اس نے بازوؤں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ عمرو بن معدی کرب نے اس کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال دیا۔ دونوں سواروں میں فاصلہ خاصا تھوڑا تھا۔ انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قاعدہ تھا۔ مقابلہ خالی ہاتھوں سے ہوتا تھا یا ہتھیاروں سے۔ تیر سے تو دور ہی سے حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے۔ فارسی سوار نے عمرو پر تیر چلا دیا۔ عمرو نے حیران کن تیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کر دیا۔ تیر آگے گزر گیا۔ وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا۔ عمرو بن معدی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا فارسی سوار کی طرف جا رہا تھا۔ فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں ڈالنے لگا، لیکن عمرو کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا۔ عمرو نے اب بھی تلوار نہ نکالی تھی، نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا۔ دائیں طرف ذرا جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس کو اپنی بازو کی لپیٹ میں لے کر اسے گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا لیا۔ اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی۔ عمرو نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور گھوڑے کو گھمایا۔ اب اس نے تلوار نکالی۔ فارسی سوار کے سر سے آہنی خود گر پڑی تھی، جس سے اس کا سر تو ننگا ہوا ہی تھا، اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ دوڑتے گھوڑے سے پیٹھ کے بل پٹکے جانے سے اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سنبھلا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنی خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کی طرف قدم اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ عمرو بن معدی اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے فارسی کے پیچھے سے گھوڑا لا کر اور جھک کر اس کی گردن پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ اس کا سر اس کی خود کے قریب جا پڑا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عمرو بن معدی نے اپنے مجاہدین کی صفوں کی طرف دیکھا۔ یوں لڑنا میرے بھائیوں، اس نے للکار کر کہا۔ ہر کوئی عمرو بن معدی کرب کیسے ہو سکتا ہے؟
کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نعرے بلند ہونے لگے۔ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سرکٹی لاش سے زرنی کمر بند مع تلوار کھولا، اس کی کمان اور ترکش لی اور اس کے بازو سے سونے کے کڑے نکالے۔ پھر اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دوڑا دیا، جس کی کھڑکی میں سے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا کھڑکی کے نیچے روک کر اس نے فارسی کے ہتھیار اور سونے کے کڑے زمین پر پھینک دیے۔ سپہ سالار، اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رہا مال غنیمت۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے انعام دینے کی اجازت ہوتی تو معلوم نہیں تجھے کیا دیتا۔ اٹھا لے یہ ہتھیار اور کپڑے، یہ سب تیرے ہیں۔ اس مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر سب چیزیں اٹھا لیں۔ فارسی سوار کا صرف گھوڑا وہاں رہنے دیا اور مجاہدین کی صفوں میں اپنی جگہ چلا گیا۔ عمرو بن معدی کرب شاعر تھا۔ فارس کی صفوں سے ایک گھوڑ سوار آگے آیا۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا، اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور اعلیٰ تھا۔ اس کی زرہ تو بہت ہی قیمتی تھی، اس کی خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے۔ وہ شاہی خاندان کا نہایت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد ہرمز تھا۔ جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایک فارسی کو اس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ ہرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آیا۔ اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو۔ ہرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا، اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رعونت بھی۔ اور ریگستان کے بدھوں، اس نے تلوار تان کر طنز کی، کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو رونتے ہوئے عزیب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ اسدی نکلا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ ذرا سنبھل آگ کو پوجنے والے، غالب نے کہا، میں ہوں غالب بن عبداللہ، آسمان دیکھے گا مرد کون ہے۔ تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں۔ ہرمز نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ عربی لوگ رجز اور طنز میں خصوصی دسترس رکھتے تھے۔ غالب بن عبداللہ نے ہرمز کی طنز کے جواب میں للکار کر یہ شعر پڑھے، تیری وہ حسینہ جس کے گورے جسم میں چمٹی ہنسلی ایسے لگتی ہے جیسے چاند پر سونے کا جھول پڑھا ہوا ہو، وہ جانتی ہے کہ مرد میں ہوں، تم نہیں جس کا میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھ جیسا مرد جب تجھ جیسے مرد پر جھپٹتا ہے تو سمجھو جیسے آفت آ پڑی ہو۔ اس بکھری ہوئی زلفوں، ابری ہوئی پوروں اور نمایاں سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں بجلیاں گرانے والا بہادر اور پلک جھپکتے پینترے بدلنے والا تیغزن ہوں جو بڑی سے بڑی آفت پر غالب آ جاتا ہے۔ محل کے بالا خانے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ سلمہ بھی دیکھ رہی تھیں اور سن رہی تھیں۔ اس کا چہرہ ہیجانی کیفیت اور جذبوں کے جوش سے سرخ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے، سلمہ نے چلا کر کہا، واللہ تم نے اس فارسی کو زندہ نہ پکڑا تو اپنی عورتیں تمہارا منہ دیکھنے سے انکار کر دیں گی۔ ہرمز غالب بن عبداللہ کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ادھر غالب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ غالب کا گھوڑا تھا تو اچھا اور تندرست، لیکن ہرمز کے گھوڑے کے مقابلے میں خچر لگتا تھا۔ ہرمز ہاتھ میں تلوار گھماتا آ رہا تھا۔ غالب نے تلوار نیچے کر رکھی تھی۔ دونوں طرف کے لشکروں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ دونوں گھوڑے قریب آئے تو غالب بن عبداللہ کی تلوار اتنی تیزی سے چلی کہ کوئی بھی آدمی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا۔ سب کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ غالب بن عبداللہ کی ضرب سے ہرمز کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر اوپر کو اڑی اور دور جا گری۔ ایک فارسی سوار برچھی ہاتھ میں لیے ہرمز کے پیچھے گیا۔ وہ برچھی اپنے جرنیل ہرمز کو دینے جا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ نے قریب سے گھوڑا موڑ لیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک سوار ہرمز کو برچھی دینے آ رہا ہے۔ غالب نے فارسی کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ فارسی سوار نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور برچھی تان لی، لیکن اسے برچھی مارنے کا موقع نہ ملا۔ غالب بن عبداللہ کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی۔
برچی ایک طرف گری، دھڑ دوسری طرف اور سر کہیں اور گرا۔ چونکہ یہ جسم مردہ ہو چکا تھا اس لیے ایک رکاب سے اس کا پاؤں نہ نکل سکا تھا، دوسرا پاؤں اپنے ہی آپ رکاب سے باہر آ گیا تھا۔ اس فارسی کا گھوڑا بے سر لاش کو دونوں لشکروں کے درمیان گھسیٹتا پھرا۔ مسلمانوں کی صفوں سے نعرے گرجنے لگے۔ غالب بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ ہرمز زمین پر گری ہوئی اپنی تلوار اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا ہے۔ غالب نے اپنا گھوڑا موڑا، ہرمز گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ کا گھوڑا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فارس کی فوج سے ایک شور اٹھا، آگے سے ہٹ جاؤ، پیچھے گھوڑا آ رہا ہے۔ لیکن گھوڑا سر پر آ گیا تھا۔ غالب نے ہرمز پر تلوار نہ چلائی بلکہ اسے گھوڑے کا ایک پہلو مارا۔ غالب اسے اپنے گھوڑے تلے کچل بھی سکتا تھا، لیکن پہلو مارا تاکہ ہرمز تلوار سے دور گرے، زندہ بھی رہے مگر لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ہرمز دوڑتے گھوڑے کا پہلو لگنے سے دور جا گرا اور کچھ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ غالب بن عبداللہ نے گھوڑا موڑا، ہرمز اٹھ رہا تھا، اٹھتے اٹھتے پھر گر پڑا۔ غالب نے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھایا اور اسے کہا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس کی شہرک کاٹ دی جائے گی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا، غالب بن عبداللہ نے کہا۔ غالب ہرمز کو پکڑ کر اس کے گھوڑے تک لے گیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے گھوڑے کی باگ سے باندھ دیے۔ باگ کو آگے سے پکڑ کر غالب گھوڑے اور ہرمز کو اپنے گھوڑے تک لے گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بالا خانے کے نیچے جا رکا۔ خدا کی قسم، غالب بن عبداللہ نے کہا، میں نے اپنا عہد پورا کر لیا ہے۔ آفرین ابن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انعام تو تجھے اللہ دے گا، اس فارسی کی زیرہ اتار کر پہن لے اور اس کی تلوار اپنے پاس رکھ لے، تو نے عجم پر عرب کی دھاک بٹھا دی ہے۔ ہرمز کو اسی محل میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ وہ فارسیوں کا بڑا قیمتی جرنیل تھا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قید میں آ گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخری نعرہ تکبیر لگایا جائے۔ بالا خانے کے نیچے نعرے باز حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور لشکر کے قریب جا کر بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب تھا کہ حملہ کر دیا جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بتا رکھا تھا کہ پہلے حملہ کون سا قبیلہ کرے گا، اور اگر فارسی حملہ کر دیں تو یہ کس طرح روکا جائے گا۔ دونوں طرف سے بیک وقت دستے آگے بڑھے اور بڑی شدت سے ٹکرائے۔ پہلا تصادم بنو بجبلہ نے اپنے سینے پر لیا۔ فارسیوں کے جن دستوں نے حملہ کیا تھا ان کی نفری بنو بجبلہ سے دگنی سی بھی زیادہ تھی۔ ان کی کمان جریر بن عبداللہ کر رہا تھا۔ اپنے قبیلے کے مجاہدین پر اس کا کنٹرول تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو اندھا دھند نہیں لڑنے دے رہا تھا۔ فارسیوں کے سوار زیادہ تھے، مجاہدین نیچے ہو کر گھوڑوں کو زخمی کرتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ گھوڑے زخم کھا کر بے لگام ہو جاتے اور سوار کو گرا دیتے یا اس کے قابو سے نکل جاتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بنو بجبلہ نے فارسیوں کو بے حال کر دیا۔ وہ مجاہدین کی تلوار اور برچیوں سے گرتے جاتے تھے۔ تمام تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ بنو بجبلہ کا قہر اور غضب دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے بے ساختہ نکل رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو کاتب ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیغام لکھواتے اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ نیچے قاصد تیار کھڑے تھے۔ کوئی ایک قاصد یہ پیغام سپہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچا دیتا تھا۔ رستم نے جب دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اس کے حملے آوروں کی نفری آدھی کر دی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے کیا جائے۔ فارسیوں کو اپنی تعداد کی افراد پر بھروسہ تھا، لیکن رستم کو یہ خیال نہ آیا کہ ہجوم کو لڑانے میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ لڑنے والوں کو خصوصاً گھوڑوں کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے اور پینترے بدلنے کی جگہ نہیں ملتی، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ پیادے اپنے گھوڑوں کے درمیان پس جاتے ہیں۔ اس مقابلے میں اگر دشمن کی تعداد خاصی کم ہو اور اس کم تعداد کا کمانڈر عقل مند ہو تو وہ اپنے دستوں کو ہجوم کے اندر نہیں جانے دے گا، بلکہ باہر سے کثیر تعداد پر دباؤ ڈالتا اور کاٹتا رہے گا۔ فارس کے یہ حملہ آور پیادہ اور سوار دستے اسی صورتحال میں آ گئے تھے، اور مجاہدین کا سردار جریر بن عبداللہ اس سے بڑی عقل مندی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ
فارسیوں پر عربوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ فارسیوں کے مشہور اور تجربے کار جرنیل ہرمز کو جس طرح ایک مسلمان زندہ پکڑ کر لے گیا تھا، اس کا بھی فارسیوں پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کا پہلا ہی معرکہ فارسیوں کے خلاف جا رہا تھا۔ فارس کا اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھیوں کا کشت و خون دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق رستم کے حکم سے 13 ہاتھی آگے آئے۔ یہ میدانی جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھے اور انہیں شراب پلائی گئی تھی۔ ویسے بھی انہیں مستی میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں ایک تربیت یہ دی گئی تھی کہ جب انہیں دشمن کے خلاف آگے کیا جاتا تھا تو یہ بڑی خوفناک آواز میں چنگھاڑتے تھے۔ 13 ہاتھی چنگھاڑتے اور تیز دوڑتے آگے آ رہے تھے۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ بڑی بڑی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، جن کی آوازیں عام گھنٹیوں جیسی مترنم نہیں بلکہ بھاری، بلند اور کرخت سی تھیں۔ ان کے ہودوں میں تیر انداز اور برچھی باز کھڑے تھے، جو تیر اور برچھیاں تاک تاک کر پھینک رہے تھے۔ بنو بجبلا کے گھوڑوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، نہ انہوں نے ایسی چنگھاڑ کبھی سنی تھی، نہ ایسی گھنٹیوں کی کرخت آواز کبھی سنی تھی۔ گھوڑوں نے نہ صرف یہ کہ بدکنا شروع کر دیا بلکہ منہ موڑ کر بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے پیادوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی اور پیادوں کو روندنے بھی لگے۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر اور برچھیاں برسنے لگیں، اور اس کے ساتھ جن فارسی دستوں پر مجاہدین غالب آ گئے تھے وہ دستے اب مجاہدین پر ٹوٹ پڑے تھے۔ بعض سوار مجاہدین نے یہاں تک ایثار اور فرض کی لگن کا مظاہرہ کیا کہ بھدکنے اور منہ موڑنے والے گھوڑوں سے اتر آئے اور گھوڑوں کو چھوڑ کر پیادوں کی طرح لڑنے لگے۔ وہ پسپا ہونے والے ہوتے تو ان کے پاس معقول بہانہ تھا کہ گھوڑے بدک کر بے لگام ہوئے اور پیچھے آ گئے تھے، لیکن مجاہدین پسپائی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عرب کے مجاہدوں، جریر بن عبداللہ چلا رہا تھا، آج کے دن پیچھے نہ ہٹنا، اللہ تمہیں اجر دے گا، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ بنو بجبلا کی ترتیب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور جریر بن عبداللہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مجاہدین ہاتھیوں کے تیر اندازوں، برچھیاں پھینکنے والوں کا بڑا آسان شکار ہو رہے تھے۔ ہاتھیوں نے لڑائی کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بالاخانے سے مجاہدین کا قتل عام دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب کو ایک پیغام لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہے جا رہے تھے، جلدی لکھو، تیز لکھو۔ پیغام لکھا گیا اور نیچے پھینک دیا گیا۔ قاصد نے پیغام اٹھایا اور گھوڑا دوڑا کر خالد بن ارتفا کے پاس پہنچا۔ خالد نے پیغام پڑھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا بنو اسد کی صفوں کے آگے جا روکا۔ بنو اسد کے مجاہدین کے سردار طلیحہ بن خویلد تھے۔ اے بنو اسد، خالد بن ارتفا نے کہا، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو بجبلا کی مدد کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ سپہ سالار نے لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب طلیحہ کا قبیلہ ہی مددگار ثابت ہوگا۔ آگے بڑھو اور جریر بن عبداللہ کو اس مشکل سے نکالو۔ طلیحہ کی بہادری کا ایک واقعہ پہلے کسی باب میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ کس دلیری سے ایک رات فارسیوں کے کیمپ میں جا گھسے تھے اور 2 گھوڑ سواروں کو قتل کر کے ان کے گھوڑے اور ایک فارسی فوجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ خالد بن ارتفا پیغام سنا چکے تو طلیحہ اپنے قبیلے سے مخاطب ہوئے، میرے قبیلے کے جانبازوں، خدا کی قسم، اگر سعد بنو بجبلا کی مدد کے لیے تم سے زیادہ موزوں اور بہادر کسی اور کو سمجھتے تو اسے بھیجتے۔ آج ثابت کر دو کہ تم اس اعزاز کے قابل ہو۔ ایسا زبردست حملہ کرو کہ فارسیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، بپھرے ہوئے شیروں کی طرح جھپٹو کہ ہاتھی بھاگ جائیں۔ یاد رکھو تم بنو اسد کہلاتے ہو، اپنے آپ کو اس میں بامسمہ ثابت کرو۔ حملہ اس عزم اور اس عہد کے ساتھ کرو کہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر دشمن پر بجلی بن کے گرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ طلیحہ کی قیادت میں بنو اسد کے مجاہدین نے بپھرے ہوئے طوفان کی مانند حملہ کیا۔ ان کا زیادہ تر زور ہاتھیوں پر تھا۔ ہاتھیوں پر حملہ کرنے والے پیادے تھے۔ گھوڑوں کو ہاتھیوں کے سامنے لے جانے سے گریز کیا گیا تھا۔ گھڑ سواروں نے فارسی گھڑ سواروں پر حملہ کیا تھا اور بگڑی ہوئی صورتحال کو کسی حد تک سنبھال لیا۔ زیادہ جام بازی کے مظاہرے پیادے کر رہے تھے جن کا حملہ ہاتھیوں پر تھا۔ وہ ہاتھیوں کے قریب جا کر انہیں زخمی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں 2 دشواریوں کا سامنا تھا۔ ایک یہ کہ ہاتھیوں کے ہودوں سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی۔ مجاہد زخمی ہو کر گرتے تھے۔ چونکہ فاصلہ بہت کم تھا اس لیے تیر اور برچیاں
جسم میں اتنی زیادہ اتر جاتی تھیں کہ مہلک ثابت ہوتی تھیں۔ پیادہ مجاہدین کو جس دوسری دشواری کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ ہاتھیوں کے پہلوؤں سے آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ یہ تلواروں کے وار کو روک لیتی تھیں۔ بعض مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے اور برچیوں کی طرح ہاتھیوں کو تلواریں ماریں۔ بعض نے وہ برچیاں اٹھا لیں جو ہودوں سے پھینکی گئی تھیں۔ یہ برچیاں ہاتھیوں کو ماری گئیں۔ مورخ واقدی، تبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ بنو اسد کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے اور امید یہ تھی کہ ہاتھیوں کے منہ موڑ دیے گئے ہیں، لیکن رستم کی للکار نے انہیں اور پیچھے نہ جانے دیا۔ روکو ہاتھیوں کو، اس نے فرعونوں جیسے لہجے میں کہا، آگے بڑھاؤ انہیں، جو ہاتھی آگے نہ بڑھا اس کے محاوت اور ہودوں کے ہر آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ ہاتھیوں کو پھر آگے لایا گیا۔ اب ہاتھیوں کی چنگھاڑ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے محاوتوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ انہیں زبردستی آگے جھونک رہے تھے۔ ہاتھیوں کا یہ غصہ اور عتاب بنو اسد اور بنو بجبلہ کے لیے بڑی خوفناک آفت بن گیا۔ مجاہدین اب پھر ہودوں سے آئے ہوئے تیروں اور برچیوں کا شکار ہونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پیغام لکھوا کر نیچے پھینک چکے تھے۔ خالد نے پیغام قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچا دیا۔ یہ پیغام بنو تمیم کے نام تھا۔ اس قبیلے کا سردار طلیحہ جیسا ایک اور بہادر عاصم بن عمرو تھا، جس کی بہادری کا ایک واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خالد بن ارتفا نے بنو تمیم کے صفوں کے آگے جا گھوڑا روکا۔ سپہ سالار کا پیغام عاصم بن عمرو کے نام۔ خالد نے کہا، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اے بنو تمیم، تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور ہو، کیا ان ہاتھیوں پر قابو پانے کا تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں؟ ضرور ہے، عاصم بن عمرو نے پرجوش لہجے میں کہا، ہمارے پاس ہاتھیوں کا بندوبست بھی ہے۔ عاصم اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا، بنو تمیم کے شیروں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ سعد نے تمہیں پکارا ہے، مجھے صرف تیر اندازوں کی ضرورت ہے، ان تیر اندازوں کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا۔ تیر انداز آگے آ گئے۔ تم نے ہاتھیوں کے محاوتوں اور ہودوں میں کھڑے فارسیوں پر تیر چلانے ہیں۔ عاصم بن عمرو نے اپنے تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر چلا سکو تو یہ طوفان فارسیوں کو ہی فنا کر دے گا۔ تیر اندازوں کے علاوہ عاصم بن عمرو نے برچی بازوں کو بھی آگے کر لیا۔ ان میں برچیاں پھینکنے والے بھی اور لمبے نیزوں والے نیزہ باز بھی تھے۔ عاصم بن عمرو اپنے تیر اندازوں اور برچی بازوں کو لے کر میدان میں اترے تو ہاتھیوں پر تیر چلانے لگے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، بڑا ہی خوفناک معرکہ لڑا جا رہا تھا اور فارسی میدان جنگ میں غالب آئے ہوئے تھے۔ ان کی تلواروں اور برچیوں پر اور جنگی کلہاڑوں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی تیر انداز اور برچی باز مجاہدین ہاتھیوں پر تیر چلا رہے تھے۔ یہ ایک خودکش کارروائی تھی جس کے لیے غیر معمولی جذبے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہاتھیوں کے ہودوں میں فارسی تیر انداز تیروں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ بعض تو ہودوں سے نیچے آ پڑے، بعض ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر لگے۔ ان ہاتھیوں نے تو اپنے سواروں کو اندھا دھند بھاگ بھاگ کر گرا دیا اور میدان جنگ میں طوفانی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کے سامنے جو آتا اسے سونڈ مارتے یا سونڈ میں لپیٹ کر اوپر اٹھاتے اور زور سے پٹخ کر مار ڈالتے تھے۔ اگر کوئی فیل سوار زندہ نیچے آ گرا تو اسے برچی یا تلوار سے کاٹ دیا جاتا۔ عاصم بن عمرو کے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے تمام ہاتھیوں کو بیکار ہی نہیں کیا، بلکہ انہیں فارسیوں کے لیے ایسی آفت بنا دیا کہ وہ لڑائی کو بھول ہی گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ عاصم بن عمرو کے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے لڑائی کا پانسا تو پلٹا گیا، لیکن مجاہدین کا جانی نقصان بے تحاشا تھا، جسے کمر توڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی مورخ نے بھی جانی نقصان کی تعداد نہیں لکھی، صرف ایک قبیلے بنو اسد کے شہیدوں کی تعداد ملتی ہے جو 500 ہے۔ زخمیوں کا تو کوئی حساب نہ تھا۔ اس دوران جب بنو بجبلہ اور بنو اسد کے مجاہدین کٹ رہے تھے اور ہاتھی بھی آ گئے تھے اور نظر یہی آ رہا تھا کہ آخری مجاہد تک کٹ جائے گا، اس محل قدیس کے بالا خانے میں جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ایک واقعہ ہو گیا جو تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے جنگ کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ جب مجاہدین کٹ کٹ کر گرنے لگے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی شدت سے اٹھ بیٹھے۔
سلمہ ان کے پاس تھیں اور وہ بھی میدان جنگ کو دیکھ رہی تھیں۔ اسے اپنے شہید شوہر مثنہ بن حارثہ یاد آ گئے۔ مثنہ نے اس سے بھی زیادہ خوفناک معرکے لڑے تھے اور فتح پائی تھی۔ سلمہ ان کے پاس ہوتی تھی۔ آج مجاہدین کا قتل عام ہو رہا تھا اور سپہ سالار بالا خانے میں معذور بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے افسوس، سلمہ نے کہا، آج مثنہ نہ ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی حالت پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلمہ کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ ان جانبازوں سے مثنہ کا کیا مقابلہ؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھ نہیں رہی ہو یہ کس جانبازی سے لڑ رہے ہیں؟ سلمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، واہ، یہ بزدلی اور یہ غیرت مندی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حرکت پر اتنے نادم ہوئے کہ مورخوں کے مطابق ان کی پیشانی سے پسینے ٹپکنے لگے۔ انہوں نے لپک کر سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلمہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمسار سی آواز میں کہا، تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو تو اور کون سمجھے گا؟ کیا تم میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمہ پر بھی رقت طاری ہو گئی تھی۔ سلمہ عظیم خاتون تھیں۔ اس وقت ان کے دل میں اپنے خاوند کی نہیں، ان مجاہدین کی ہمدردی تھی جو پسپا ہونے کے بجائے لڑ اور کٹ رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کو سلمہ نے پہلے خاوند کی حیثیت سے نہیں بلکہ پہلے سپہ سالار کی حیثیت سے یاد کیا تھا، اور اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کی نگاہ میں خاوند نہیں بلکہ ایک سپہ سالار تھے۔ اس نے 2 سپہ سالاروں کا مقابلہ کیا تھا۔ سورج لبے بام تھا، فارسی پیچھے ہٹ گئے۔ لڑائی اگلے روز پر ملتوی کر دی گئی۔ مجاہدین کو بھی پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانا تھا۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ سورج افق میں اتر گیا۔ ادھر سے گرد اٹھی جو اٹھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ پہلے تو سب نے دیکھا کہ آندھی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن آگے علاقہ سرسبز تھا۔ وہاں گرد ختم ہو گئی اور صاف نظر آنے لگا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے جو فارسیوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ لشکر قریب آیا تو پتہ چلا کہ مجاہدین کا لشکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن شام کی پھیلتی ہوئی تاریکی میں گم ہوتا گیا۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے دن کو یوم ارماس کا نام دیا گیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان نہیں کی۔ میدان جنگ سے تھوڑی ہی دور عزیب نام کی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں خاصی کشادہ فوجی چوکی تھی۔ مسلمانوں کی مستورات کو اس جگہ رکھ لیا گیا تھا۔ جو ہی لڑائی رکی اور دونوں طرف کے لشکر پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان خواتین جو مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں تھیں، پانی کی چھاکلیں اٹھائے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ چہرے آسانی سے پہچانے جاتے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال ایسی ڈراؤنی اور بھیانک تھی کہ بعض شدید زخمی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ بعض زخمی اٹھتے تھے، گرتے تھے، پیٹ کے بل رینگتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ زخمیوں کی کربناک صدائیں ماحول کا سینہ چاک کر رہی تھیں۔ قادسیہ کی زمین خون چوستی جا رہی تھی۔ مجاہدین کی مستورات میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مجاہدین بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ عورتیں پہلا کام یہ کرتیں کہ زخمی کو پانی پلاتیں، پھر اسے اٹھاتیں اور زخموں کی طرف توجہ دیتی تھیں۔ زخمیوں کو کسی بھی میدان جنگ سے اٹھاتے وقت عورتیں یوں نہیں کرتی تھیں کہ اپنے اپنے بیٹے، خاوند یا بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتیں اور صرف اسی کی دیکھ بھال کرتیں۔ وہاں سب ایک تھے، ایک ہی رشتے میں منسلک تھے۔ خون ایک تھا اور سب کا اللہ ایک تھا جس کی راہ میں یہ خون بہایا جا رہا تھا۔ اپنے اپنے آدمی کو اس وقت دیکھا جاتا تھا جب سب کی مرہم پٹی ہو چکی ہوتی تھی۔ زخمی مجاہدین کو ان کے ساتھی اور مستورات پیچھے لا رہی تھیں۔ جب شام سے کمک آ پہنچی تو پہلے تو افق سے گرد اٹھتی تھی جو آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ اسے آندھی سمجھا گیا تھا۔ وہ گرد چھٹی تو اس میں گھوڑے نظر آنے لگے۔ سب سمجھے کہ یہ فارسیوں کی کمک ہے۔ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں کہیں سے کمک بھی مل سکتی تھی۔ گھوڑے قریب آئے تو اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ یہ 1000 گھوڑ سوار تھے جن کا سالار ان کے آگے تھا۔ یہ کوئی معمولی سوار نہیں تھا۔
یہ قعقاع بن عمرو تمیمی تھا۔ سعد بن ابی وقاص کہاں ہیں؟ قعقاع بن عمرو نے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، اسے بتاؤ، ہم آ گئے ہیں۔ قادسیہ کے تھکے ماندے مجاہدین میں جیسے نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ قعقاع 1000 سواروں کی کمک لے کر آیا ہے۔ انہیں اطلاع دینے والا بالاخانے کے نیچے کھڑا تھا۔ صرف 1000؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نہیں سعد بن ابی وقاص، بالاخانے کے نیچے سے قعقاع کی آواز ابھری، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، 1000 نہیں 6000، 5000 سوار پیچھے آ رہے ہیں۔ ہمارا سالار تمہارا اپنا بھائی ہاشم بن عتبہ ہے، اور یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اوپر آ جا ابن عمرو، سعد نے کہا، تو فرشتہ بن کر آیا ہے۔ قعقاع اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی 5000 سوار بھی آ گئے۔ یہ کمک امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ہی شام کا محاذ ذرا مہلت دے، کچھ کمک عراق کے محاذ پر سعد کو بھیجی جائے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ کمک ایک معجزے اور اللہ کے غیر متوقع کرم سے کم نہ تھی۔ پہلے دن ہی ہزارہ مجاہدین شہید ہوئے اور زخموں سے بیکار ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت عمر کا حکم شام کے محاذ پر پہنچا تھا، اس وقت تک دمشق فتح ہو چکا تھا اور فجل کا معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور رومی بڑی بری حالت میں پسپا ہوئے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ سالار ہاشم بن عتبہ اور سالار قعقاع بن عمرو تمیمی کو 6000 سوار دے کر عراق یعنی فارس قادسیہ کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا۔ دونوں سالار اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ہاشم بن عتبہ نے قعقاع کو 1000 سوار دے کر مقدمۃ الجیش ہراول کے طور پر آگے بھیجا اور خود 5000 سواروں کے ساتھ کچھ دیر بعد روانہ ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ اطمینان یہ دیکھ کر ہوا کہ دونوں سالار ہاشم اور قعقاع شجاعت اور جارحیت میں شہرت یافتہ تھے۔ قعقاع تو غیر معمولی طور پر بہادر اور یقینی موت کا خطرہ مول لے کر لڑنے والے تھے۔ وہ اور مثنہ بن حارثہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فارسیوں کے خلاف بھی لڑے تھے، پھر شام میں رومیوں کے خلاف لڑے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قعقاع مثنہ بن حارثہ کے ہم پلہ تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہوا، انہوں نے قعقاع یا مثنہ سے مدد حاصل کی۔ قعقاع 4 سال پہلے عراق میں آتش پرستوں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑا تھا۔ اس کی بے مثال شجاعت کے کارنامے تھوڑے نہیں جو آسانی سے سنا دیے جائیں۔ فارس کی ایک لڑائی سے پہلے قعقاع نے ذاتی مقابلے کے لیے فارسیوں کے جرنیل روزبا کو للکارا تھا۔ ذاتی بہادری میں روزبا نے بہت شہرت حاصل کی تھی۔ وہ قعقاع کے مقابلے میں آیا اور ذرا سی دیر میں اس کا گھوڑا اس کے زخمی جسم کو اس طرح گھسیٹتا پھر رہا تھا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ قعقاع نے شبخون مارنے میں جو کمالات دکھائے تھے وہ رومیوں اور فارسیوں کی شکست کا باعث بنے تھے۔ آج وہ قعقاع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اور اپنے بھائی ہاشم کو جنگ کی صورتحال بتا رہے تھے۔ رات بھر لاشوں میں اپنے زخمیوں کو ڈھونڈ کر اٹھایا گیا اور پیچھے لایا جاتا رہا۔ شہیدوں کی لاشیں بھی لائی گئیں۔ لاشیں اٹھانے کا سلسلہ صبح بھی جاری رہا۔ شہیدوں کو عزیب کے قریب ایک وادی میں بعد از نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قبریں عورتوں نے کھودی تھیں۔ مجاہد دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے اور انہیں اگلے روز کی لڑائی کے لیے تازہ دم ہونا تھا۔ میتیں قبروں میں اتاری جا چکیں تو مٹی بھی عورتوں نے ڈالی اور قبریں تیار کی تھیں۔ قبریں چند سو نہیں بلکہ چند ہزار تھیں۔ ادھر فارسی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کے شہیدوں کی تعداد سے دگنی تھی۔ رستم چلا چلا کر حکم دے رہا تھا کہ لاشیں جلدی پیچھے لائی جائیں اور میدان خالی کیا جائے۔ ان کے سپاہی تنخواہ دار ملازم تھے، مر کر وہ بیکار چیز بن گئے تھے، انہیں اب کہیں پھینکنا تھا۔ انہیں میدان جنگ سے کچھ دور پیچھے لے گئے۔ ایک ایک گڑھے میں کئی کئی لاشیں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ میدان خالی ہونے تک سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔
دونوں طرف کے لشکر لڑائی کی ترتیب میں آ گئے۔ رستم نے پرچم بلند کیا۔ یہ پرچم رستم کا نہیں بلکہ شہنشاہ فارس یزگرد کا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو رستم اور اس کے لشکر کو دیا گیا تھا، لیکن اس اعزاز کا تقاضا یہ تھا کہ رستم سے لے کر ایک ادنا سپاہی تک اس پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر جانیں قربان کر دیں۔ قعقاع بن عمرو نے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام سن لیے تھے اور مجاہدین کی ترتیب بھی سمجھ لی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کی کمک کو تقسیم کیا تو قعقاع بول پڑا۔ سپہ سالار قعقاع نے سعد سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میرے ساتھ مقدمۃ الجیش میں جو 1000 سوار آئے تھے انہیں میری تحویل میں ہی رہنے دو۔ میں انہیں اپنے انداز سے استعمال کروں گا اور لشکر کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے ہر اس دستے کا جسے آگے بڑھایا جائے کام آسان کر دوں گا۔ سعد کے پوچھنے پر قعقاع نے تفصیل سے بتایا کہ وہ ان 1000 سواروں کو کس طرح استعمال کرے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ قعقاع بالا خانے سے اترا اور اپنے 1000 سواروں کو الگ کیا، انہیں 10 حصوں میں تقسیم کر کے باقی لشکر سے کچھ دور ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں دشمن انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قادسیہ کا یہ علاقہ ہموار میدان نہیں تھا، ایک جگہ دلدل تھی، میدان جنگ کے ارد گرد نشیب و فراز تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ چونکہ قریب دریا تھا اس لیے سرکنڈوں، ہری اونچی گھاس اور درختوں کا گھنا جنگل بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ دیکھا ہوا تھا۔ اس علاقے کو انہوں نے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ زمین کے خدوخال کی وجہ سے فارسیوں کے لیے دشواریاں پیدا کی جا سکتی تھیں۔ فارسیوں کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ اس میدان میں کھل کر سما نہیں سکتا تھا، اور دستوں کی نقل و حرکت میدان جنگ کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے مطابق نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، اس لیے وہ اپنے دستوں کو جدھر چاہتے حرکت دے سکتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی حکم بھیج دیا تھا کہ دریا کے پار نہیں جانا بلکہ فارسیوں کو دریا کے اس طرف آنے پر مجبور کرنا ہے۔ مصنع بن حارثہ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ میدان جنگ کے انتخاب سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصنع بن حارثہ کی جنگی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے۔ میرے جاں بازوں، قعقاع نے اپنے 1000 سواروں سے کہا، میں نے تمہیں 100 کی ترتیب میں جس طرح کھڑا کیا ہے اسی ترتیب میں رہنا، تمہاری حرکت میرے اشاروں پر ہوگی۔ پہلے 100 سواروں کے ساتھ میں جاؤں گا، میں زندہ واپس آ گیا تو باقی سوار میرے اشارے پر ویسا ہی حملہ کریں گے جیسا میں کروں گا۔ اگر میں زندہ واپس نہ آیا تو یہ ہے حارث بن زبیان، یہ میری جگہ سالار ہوگا۔ یہ بھی نہ رہا تو تم خود ویسے ہی حملے کرنا جیسے ہم نے کیے تھے۔ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارے لشکر کا کوئی دستہ دشمن کے کسی دستے کے ساتھ برسر پیکار ہوگا تو تم میں سے 100 سوار پہلو سے دشمن کے دستوں پر حملہ کریں گے، لیکن وہاں زیادہ دیر رکیں گے نہیں، دشمن کے اوسان خطا کر کے میدان جنگ سے نکل آئیں گے۔ قعقاع کا یہ طریقہ جنگ دراصل خودکش حملوں کا سلسلہ تھا۔ باطل کی اتنی زبردست جنگی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے جانوں کی بازی لگانی ہی تھی۔ مسلمانوں کے پاس جذبہ تھا۔ آج کل کی زبان میں قادسیہ کی جنگ مٹیریل اور مورال کی جنگ تھی۔ فارسیوں کے پاس مٹیریل تھا اور مسلمانوں کے پاس مورال تھا۔ اس مورال کی طاقت وہ مشن تھا جو مسلمان لے کر گھروں سے نکلے تھے، اور اس مورال کے پیچھے اللہ کا یہ وعدہ تھا۔ اکثر ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، جذبہ ایثار ہو اور اپنی ذات اور اپنے وجود کو اللہ کی ذات میں گم کر دیا جائے۔